شاہ تاریخ کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری۔ انسان کو اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، اولاد کے لیے بندہ وطن میں چھوڑ دیتا ہے، پیسہ بھی قربان کر دیتا ہے، پیسہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے، پیسہ بھی قربان کر دیتا ہے اولاد کے لیے۔ اے اولاد والو، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ذرا سوچو کہ آج ہمارے بچے کی ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے، ہماری نیندیں حرام ہو جائیں، اور عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی یہاں ہمارے موجود ہیں، دلاسا دینے والے بھی ہیں، اگر پیسہ نہیں ہے تو امدادی ہاسپٹل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بچے کی طبیعت خراب ہو جائے باپ پریشان ہو جاتا ہے، ماں کی ممتا ایسی تڑپتی ہے کہ اس کو چین نہیں آتا، اور اگر زیادہ طبیعت خراب ہو جائے تو پھر دیکھنے جیسا حال ہوتا ہے۔ اے اولاد والو، ذرا غور کرو کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں 6 مہینے کے مدینے کے پھول حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کھا کر دم توڑا ہوگا، اس وقت امام علی مقام کا کیا حال ہوا، قربان جائیں اس قلب اطہر پر۔ اور جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے علی اصغر کے لاشے کو خیمے میں لائے ہوں گے تو ان کی والدہ، ان کی پھوپھی اور ان کی بہن کا کیا حال ہوا ہوگا؟ عورتیں تو ویسے ہی کمزور دل ہوا کرتی ہیں، لیکن کیا ہماری اسلامی بہنوں کے لیے، ہماری مسلمان بہنوں کے لیے اس میں درس نہیں ہے؟ اور وہ شکل پاک، وہ صورت پاک کہ جس کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، مصطفیٰ علیہ السلام سے جن کا چہرہ ملتا تھا، ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی جب بے حرمتی کی گئی ہوگی، ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا ہوگا، تو اس وقت کیا حال ہوا ہوگا؟ کیسی بڑی قربانی ہے، لیکن ان بیویوں نے، ان پاک و طاہر نفوس نے اپنے سروں کو نہیں نوچا، بین نہیں کیے، اپنا سر نہیں پیٹا، بلکہ وہ تو صبر اور شکیبائی کا ایسا مجسمہ بنے ہوئے تھے کہ جس پر صبر کو بھی نہ ایسا انہوں نے صبر کیا، ایسے صبر کا عظیم الشان مظاہرہ کیا۔ اور جس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات اولاد کی ہوئی تھی، اولاد نے قربان کر دی، جان بہت پیاری ہوتی ہے، جب سب کچھ لٹا کر آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یزیدیوں کے سامنے جا رہے ہیں، سب کچھ لٹ چکا ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ عباس علمدار ہے، نہ علی اصغر ہے، نہ اور دوسرے شہزادے ہیں، تو اب کوئی بھی نہیں ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ سجاد بیمار عابد کو کر کے اور پورے گھرانے کو، پورے گھر والوں کو اب زینب رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے جب آپ جا رہے ہوں گے، اور جب آپ نے خیموں میں آخری سلام کیا ہوگا، اس وقت کیا کچھ نہ ہوا ہوگا، کیا کچھ آپ کو یاد نہ آیا ہوگا، مدینے کی جدائی بھی یاد آئی ہوگی، لیکن بالآخر دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ جب دین اسلام پر کڑا وقت آئے
تو اگر مال سے قربانی دے سکتے ہو دو، اولاد کی قربانی دے سکتے ہو دو، جان کی قربانی دے سکتے ہو دو، وطن کی قربانی دے سکتے ہو دو، وقت کی قربانی دے سکتے ہو دو، کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کا درس ہے۔ اور آپ نے بتا دیا کہ دیکھو دنیا فانی پر مرنے والے ان کا کیا حال ہوا۔ بظاہر انہیں فتح حاصل ہوئی، لیکن نہیں، انہیں ایسی شکست حاصل ہوئی کہ شاید دنیا میں کسی کو حاصل ہوئی ہوگی، اور آج تک انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے اور کہا جاتا رہے گا۔ تو ہمارے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے ہمیں کیا درس دیا؟ قربانی کا درس دیا۔ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت، ان سب کی محبت ہمیں کیا درس دے رہی ہے کہ آج ہم دین کی خاطر قربانی دیں۔ ہم دین کی خاطر کتنی قربانی دے رہے ہیں؟ دین کی خاطر آج ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ پیسے کی قربانی دے رہے ہیں، مال کی قربانی دے رہے ہیں، وقت کی قربانی دے رہے ہیں، اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، آرام کی قربانی دے رہے ہیں۔ کس قسم کی ہم قربانی دے رہے ہیں؟ دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں، قلمیں، بدنیں، کس طریقے سے ہم قربانی دے رہے ہیں؟ اور اس وقت دین اسلام کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور حقیقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دین پر عمل کریں، عمل کے ذریعے قربانی دیں، دین کی خاطر وقت نکالیں، وقت کے ذریعے قربانی دیں۔ وہ تو ہے قربانی۔ یہاں تو بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ جو فرض ہے، نماز کے لیے جو بندہ 5 وقتہ نماز کے لیے وقت نکالتا ہے، وہ کوئی قربانی نہیں دے رہا۔ اس خوش فہمی میں نہ رہے، وہ تو فرض ہے، فرض کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں روئے گر گڑائے، عرض کرے مولا جو پڑھ رہا ہوں اس کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ تو جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو لازم ہیں، ان کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ علاوہ کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے تو فرائض ہی کو پورا نہیں کیا گیا۔ ہزاروں کی آبادی ہوتی ہے اور مسجد میں سینکڑوں کی جگہ، وہ بھی جناب والا جمعے میں فل ہوتی ہے، اور عام نمازوں میں چند افراد۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور میرے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، مسلمان ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر دن اور رات میں 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ یہ تمام واقعات، ایک ایک واقعہ، اس کے کئی ایک پہلو ہیں، ہر ایک پہلو میں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے عبرت، ہمارے لیے سیکھنے کا، سوچنے کا موقع ہے۔ تو میرے وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو نمازیں قضا کرتے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں، کیونکہ نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ، اللہ سخت ناراض، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر رب ناراض ہو کہیں کے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، اس کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ اور نماز پڑھنا یہ اللہ کی رضا والا ہی تو کام ہے، اللہ ہی کا تو حکم، اس کے محبوب علیہ السلام کا حکم ہے، نماز قائم کرو۔ اور اسی طرح دوسرے جو گناہ ہیں ان سب گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا ذہن بنانا پڑے گا۔ اور وہ ذہن کیسے بنے گا کہ جب ہم ایسے دوستوں کی صحبت میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ایسے لوگوں کی معیت اختیار کریں گے کہ جہاں پر ہمیں نماز روزے کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو پھر ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا، ہم فرائض و واجبات ادا کریں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، اور پھر دین کی خاطر قربانی دیں گے۔ فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے،
آپ اس میں تشریف لائیں. دعوت اسلامی کے سنتوں کے مدنی تربیتی قافلے روانہ ہوتے ہیں. ان قافلوں میں آپ تو ان قافلوں میں آئیں گے، گھر بار سے دور چند دن آپ گزاریں گے، ایک سوچ پیدا ہوگی، ایک فکر پیدا ہوگی، اور دین کا جذبہ پیدا ہوگا. اور یہ آپ کی چند دنوں کی قربانی دین کی خاطر اپنے لیے. حضرت امام حسین نے تو امت کے لیے قربانی دی، ہم یہ قربانی اپنے لیے دیں، اپنی آخرت کے لیے. اور حقیقت ہمیں ہی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں اچھا ماحول میسر آئے گا، ہماری سوچ ڈیولپ ہوگی، اور ہمیں اچھے اعمال کی توفیق ملے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہ